حال بینہم الموج فکان من المغرقین. یہ قصہ. دوسرا قصہ ہود کا ہے. اور تیسرا قصہ صالح علیہ السلام کا ہے. ان کی قوم سمود تھی. اس نے پیغمبر کی آزمائش کے لیے ایک معجزہ طلب کیا, بڑا ایسا معجزہ, کہا کہ ایک اونٹنی چٹان سے نکلے, گاب ہو پوری, اور نکلنے کے بعد وہ بچہ دے. ایسا اگر آپ کریں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے. تو یہ بھی صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو پورا کیا. بجائے اس کے کہ یہ ایمان لاتے یا کم سے کم اسے معجزہ مانتے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے, انہوں نے اس کو ختم کیا. اس کی توہین جتنی کر سکتے تھے کیا اور اس کو ختم بھی کیا. بہت افسوس ہوا. ہم نے کہا آپ سے کہ انبیاء کے دلوں میں اپنی امت کا بہت خیال رہتا ہے, بڑی شفقت رہتی ہے. تو جب عذاب آتا ہے تو وہ خون کے آنسو روتے. بہت ہی حسرت کے ساتھ انہوں نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام, کا 3 دن گھروں میں عیش کر لو, بس یہی 3 دن تمہاری زندگی کے ہیں, اپنی ہر خواہش کی تم تکمیل کر لو. ذالک وعد غیر مکذوب, یہ ایسا وعدہ ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. پھر ایسا تباہ کن عذاب آیا, ایک چیخ جس سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے اور دماغ ان کا پگھل گیا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ, لوط علیہ السلام کا تذکرہ کہ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانوں کی شکل میں پہنچے, نوجوان انسانوں کی شکل میں پہنچے. پہلے سے لوط علیہ السلام ان کی قوم کے کرتوت اور ان کی بے حیائی کے عمل سے پریشان تھے, اور جب یہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں خوبصورت پہنچے تو بہت پریشان ہوئے. ساری قوم آ گئی ان کو گھیرنے کے لیے. ان کے پاس بے حیائی کا جو عمل تھا, اس کا آپ کو علم ہے, اس کا آپ کو پتا ہے, غیر فطری عمل ان کے اندر تھا, تو اس کے لیے آئے. لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ مہمانوں کی وہ کیسے حفاظت کر سکتے ہیں. کیا حسرت کے ساتھ, کیا اس کے ساتھ انہوں نے کہا اواوی الی رکن شدید, کہا میرے پاس کوئی سہارا ہوتا یا کوئی مضبوط طاقت ہوتی یا کوئی پناہ گاہ ہوتی تو میں اپنے ان مہمانوں کی حفاظت کر سکتا. تو یہ فرشتے تماشا کچھ دیکھنا چاہتے تھے, لیکن لوط علیہ السلام کا جب یہ حال انہوں نے دیکھا تو فرشتوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا, کہا یا لوط, اے لوط تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے. پھر اس کے بعد اس قوم پر جو عذاب آیا, پتھروں کی بارش برسائی گئی, اور یہ بھی آتا ہے کہ اس سرزمین کو وہاں سے نکال کے اوپر لے جایا گیا, اوپر اوپر بہت اوپر آسمانوں تک لے جایا گیا, پھر اس کے بعد الٹ دیا گیا. قرآن شریف میں اس کا تذکرہ موجود. لوط نے کہا لو ان لی بکم قوۃ, کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی, او آوی الی رکن شدید, یا کوئی زبردست سہارا ہوتا تو آج میں تمہاری حفاظت کر سکتا. تو فرشتوں نے کہہ دیا قالوا یا لوط انا رسول ربک, لوط آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں, یہ لوگ ہم تک نہیں پہنچیں گے. ان کو ایسا عذاب آئے گا بس صبح تک آپ دیکھ لیجئے, ان موعدہم الصبح, صبح تک آپ دیکھ لیجئے, اور صبح زیادہ دور تو نہیں. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا, اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, اور ان پر ایسی پتھروں کی ہم نے بارش برسائی. مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ, مفسرین کہتے ہیں کہ نام لکھے ہوئے تھے اس کے اندر, جس پر وہ پتھر کو گرنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا. آثار قدیمہ کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس سرزمین میں اس جگہ کا نام صدوم ہے, عراق کے پاس. وہاں ایسے پتھر, غیر معمولی پتھر وہاں ملتے ہیں. یہ آثار قدیمہ کے لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا, یہ زمین کے تو پتھر نہیں ہیں, کہاں سے آئے پتہ نہیں. تبھی مسلمان کہتے ہیں کہ ان کا ذکر قرآن شریف کے اندر موجود ہے. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ قوم, ان کے اندر خوبیاں تو رہی ہیں لیکن معاملات کی بڑی کمزوری تھی, ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے. ان کے پاس خریدنے کے پیمانے الگ تھے اور بیچنے کے پیمانے الگ تھے. بہت اس کے ساتھ انہوں نے کہا
شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو بھیجتا ہے، دیکھیے اس کام کی اصلاح کے لیے، انی اراکم بخیر، انہوں نے کہا میں تمہارے اندر خوبیاں بھی دیکھتا ہوں، بس اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین کا، یہ ایک کام کرو ناپ تول میں تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ انہوں نے بھی بڑا مذاق کیا، طنز کیا، تمہاری نماز تمہاری عبادتیں تمہیں یہ سب سکھاتی ہیں، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، تو پھر اس کو بھی عذاب آیا۔ اور اس کے بعد پھر آخری قصہ جو بتایا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ ان تمام واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی جان کے دشمن تھے، یہ خود اپنی ذات کے دشمن تھے، انہوں نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی ماری۔ ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے بڑی کوششیں کی، پیغمبروں کو بھیجا، آسمان سے کتابیں نازل کی اور زمین میں بے شمار نشانیاں قائم کی، لیکن یہ کسی کو بھی قبول کرنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا، بلکہ وما ظلم، انہوں نے خود ایسے عذاب کو دعوت دی۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم، اور جو سہارے ان کے تھے، جن پر ان کو تکیہ تھا، اس میں سے کوئی سہارا ان کے کام نہیں آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا عام قانون بتاتا ہے جس سے کوئی بھی مستثنا نہیں، اور یہی حاصل ہے ان واقعات کا۔ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اسی طرح پکڑتا ہے تمہارا رب، جب بستیوں کو اور شہروں کو اور قوموں کو پکڑتا ہے تو اسی طرح پکڑتا ہے۔ کب پکڑتا ہے؟ وہی ظالمہ، جب ان کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے؟ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی سخت ہوتی ہے کہ آدمی بلبلا اٹھتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات میں نے یہ کہی، میں نے یہ کہا کہ واقعات جو بار بار دہرائے جاتے ہیں ہمیں متنبہ کرنے کے لیے کہ ہمارا کوئی امتیاز نہیں ہے، ہماری کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زندگی کے اصول بتاتے ہیں، جو لوگ اس زندگی کے ان اصول پر قائم رہتے ہیں ہم ان کو طویل زندگی دیتے ہیں، اور جو کچھ نعمتیں ہوتی ہیں وہ سب نعمتیں ہم ان پر نچھاور کرتے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ زندگی کے ہمارے بتائے ہوئے اصول سے ہٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں اور ان کو بھلا دیتے ہیں تو ہمارا عذاب اسی طرح آتا ہے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، یہ تمام پیغمبروں کے واقعات ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، یہ تمام واقعات پیغمبروں کے جیسے گزرے ویسے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ مانو ثبت بھی فؤادک، ہم آپ کے دل کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ دنیا کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ دنیا میں جب بھی حق آیا باطل اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور باطل نے حق کو دبانے کے لیے، حق کو کچلنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ اگر حق استقامت کے ساتھ بغیر کسی خوف کے اللہ تعالیٰ کی مدد کا طالب ہو کر ان کا مقابلہ کرتا ہے تو یقیناً حق غالب آتا ہے اور باطل کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تو اس میں گنہگار بندوں کے لیے یہ خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ سے بتاتا ہے، فرماتا ہے ان الحسنات یذهبن السیئات، جن بندوں سے غفلت میں گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا چاہیے۔ ان نیکیوں کی بدولت، ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذهبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے۔ اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، نصیحت پکڑنا چاہتا ہے، اگر کوئی سبق سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نصیحت ہے کہ آدمی سے خطا ہو جاتی ہے، انسان